اگر سعودی گورنمنٹ نے ڈرائیونگ بین کو ختم کر دیا ہے یا گارجینشپ لا جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے دو بڑی وجہ ہیں۔ دو بڑی وجوہات یہ ہیں کہ سعودی عربیہ نے اپنا محمد بن سلمان جو ابھی کراؤن پرنس ہیں، ان کے انڈر ایک گرینڈ ویژن شو کیا ہے، ویژن 2030 جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو سعودی عربیہ کی جو ٹریڈیشنل اکانومی ہے، جو آئل بیسڈ اکانومی ہے، اس کو ڈائیورسیفائی کرنا، یعنی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا، اور خواتین کے حقوق دیے جا رہے ہیں، سینما ہالز کھولے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آئیلینڈز بنائی جا رہی ہیں، ریزورٹس بنائے جا رہے ہیں، تقریباً $64 بلین ریکریشن ایکٹیویٹیز پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا گرینڈ ویژن ہے تاکہ اس کو ایک ماڈرنائزڈ اکانومی بنایا جائے، اور فارن جو ٹورسٹ ہے یا وزٹس ہیں یا اس کے علاوہ بزنس ہے، اس کو یہاں پر اٹریکٹ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی تھی جس میں ایک خاتون پولیس اہلکار حرم شریف میں سعودی عربیہ میں سیکیورٹی کے خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ رمضان کی سحری اور افطاری کے دوران ایسی ہی خواتین کو تعینات کیا گیا ہے جو کووڈ-19 کے دوران پروٹوکولز کو آبزرو کر رہی ہیں۔ تو سعودی عرب جیسے قدامت پسند ملک میں یہ ایسا قدم جس میں ایک خواتین اور جو نان ٹریڈیشنل ایک پروفیشن ہے اس میں کام سر انجام دے رہی ہیں، تو ایک بڑا ہی تہلکہ خیز تھا، اور سوشل میڈیا نے اس چیز کو بڑا اٹھایا۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے جو ڈرائیونگ بین خواتین پر ختم کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گارجین شپ وہاں پر لا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، یعنی کہ خواتین اب خود سے ڈرائیونگ کر سکتی ہیں سعودی عربیہ میں، اور جو گارجین شپ لا تھا یعنی کہ خواتین بغیر کسی محرم کے پہلے نہ ہی اپنے گھر سے نکل سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ملک سے تعلیم یا دوسرے کسی بھی بزنس کے لیے باہر نکل سکتی تھی، تو اب وہ فارن ٹرپ بھی کر سکتی ہیں بغیر کسی محرم کے۔ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں سنیما ہالز کھل رہے ہیں، فٹ بال میچز میں بھی خواتین کی پریزنس نظر آ رہی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ویسٹ میں اور ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز تھی ان میں بڑی پذیرائی ملی، اور یہ بہت ہی ہیڈ لائنز میں نیوز ہے کہ یہ اب سعودی عربیہ میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، خواتین کا جو رول ہے اتنا زیادہ اوپر آ رہا ہے، اور جو سعودی عربیہ جو ایک کنزرویشنسٹ تھا، قدامت پسند ملک تھا، تو وہ بھی جیسے UAE اور دبئی کی طرح یہ ساری اس میں ڈرامیٹک چینجز ہو رہی ہیں۔ تو اس سب کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور یہ ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہو چکا ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور خواتین اسپیشلی اس چیز میں اتنا زیادہ آگے آ رہی ہیں؟ لیکن اس کوسچن کا آنسر کرنے سے پہلے اگر تھوڑا ہسٹری پر دیکھیں تو ایک نظر ہم تاریخ پر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی عربیہ میں گارجین شپ لا اور ڈرائیونگ بین کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 1990s میں کوئی کل 47 خواتین نے ایک پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان خواتین کو 47 خواتین کو بہت کڑی سزا دی تھی، اور جس کے بعد یہ پروٹیسٹ دوبارہ نہیں اٹھے۔ لیکن 2009 میں ہم نے دیکھا کہ یہ دوبارہ سے چیزیں اٹھنے لگ گئیں، اور 2011 میں اسپیشلی جب عرب اسپرنگ آیا تو بہت زیادہ ڈیمونسٹریشنز وغیرہ ہونے لگیں سعودی عربیہ میں۔ تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے 2009 میں کنگ عبداللہ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک خواتین جن کا نام روضہ الیوسف تھا، ان کو اپنی جو ایڈوائزری کونسل تھی، شورا کونسل تھی، اس میں انٹیگریٹ کر لیا، یعنی ان کی نمائندگی کو انشور کرا دیا، تاکہ ایک پریٹیکسٹ ہمیں مل جائے یا ہم ایک شو آف کر سکیں کہ ہاں بھئی ہماری کونسل میں خواتین کی پریزنس بھی ہے اور ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں۔ اور ان خواتین کو پھر وہ اس طریقے سے یوز کرنا انہوں نے شروع کیا کہ وہ خواتین فرنٹ لائن پر جا کر یہ کہتی تھی کہ نہیں، خواتین کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، سعودی عربیہ میں بڑا کھلا معاشرہ ہے، بڑا کنزرویٹو نہیں ہے، بڑا اوپن معاشرہ ہے، اور خواتین کو ان کے حقوق جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ روضہ الیوسف گارجین شپ لا کی بڑی ہی حامی تھیں، اور وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جا کر یہ بات کہہ دیتی تھی کہ میرے جو والدین ہیں یا میرا گارجین جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا، مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، اور میرے لیے یہ کیا بہتر ہے، میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو یہ ان کا بڑا ایک موٹو تھا، اور ہر جگہ پر یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں اس چیز کو لے کر اور پھر سعودی عربیہ کو ایک بڑا اوپن معاشرہ دکھاتی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور خاتون کوثر الرباش
وہ بھی اسی طرح خواتین کی نمائندگی کرتی تھی مختلف پلیٹ فارمز میں، اور ان خواتین کو جنہوں نے ایک اپنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز بنائی ہوئی تھی اور جن کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی تھی، کنگ یا ان کی جو کیبنٹ ہوتی تھی یا وہاں کی جو گورنمنٹ مشینری ہوتی تھی، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی سپورٹ کرتے تھے تاکہ جو پوسچر ہے سعودی عربیہ کا انٹرنیشنل ایرینا میں وہ مینٹین رہے اور اتنا زیادہ ان کو کرٹیسزم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عرب اسپرنگ جب بہت زیادہ پھیل چکا تھا تو اسی طرح 2016 میں ایک خاتون، ان کا نام عزیز اليوسف تھا، وہ کنگ سلمان کے پاس، جو حالیہ کنگ ہیں، ان کے پاس گئی تھی ایک پٹیشن لے کر اینٹی گارڈینشپ لا کے، تو انہوں نے اس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ اپنی جو پٹیشن ہے وہ ہمیں ای میل کر دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی، یعنی انہوں نے اپنی اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا۔ اسی کے بعد ایک لوجان الہوتھل بھی ایک خاتون ہیں، انسانی حقوق کی بڑی سرگرم کارکن ہیں، انہوں نے بھی جو ڈرائیونگ بین کے اوپر بہت زیادہ ایشو کو اٹھایا تھا اور 2018 میں ان کو اور دوسری 9 خواتین کو ان کے گھر سے گرفتار کر کے لے گئے تھے، اور اس کے بعد انہیں تقریباً 1001 دن یعنی 3 سال سے زیادہ ان کو کیپٹیوٹی میں رکھا۔ تو ان سارے کریک ڈاؤنس اور اتنے زیادہ جو تھی وہ سخت رویے کے باوجود اگر سعودی گورنمنٹ نے ڈرائیونگ بین کو ختم کر دیا ہے یا گارجین شپ لا جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے 2 بڑی وجہ ہیں۔ 2 بڑی وجوہات یہ ہیں کہ سعودی عربیہ نے اپنا محمد بن سلمان جو ابھی کراؤن پرنس ہیں، ان کے انڈر ایک گرینڈ ویژن شو کیا ہے، ویژن 2030 جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو سعودی عربیہ کی جو ٹریڈیشنل اکانومی ہے، جو آئل بیسڈ اکانومی ہے، اس کو ڈائیورسیفائی کرنا، یعنی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کرنا اور اس کے علاوہ جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان کی بھی ان پٹ لینا، یعنی سروسز ہو گئیں یا انڈسٹریز ہو گئیں یا دوسری پروڈکشن، تو یہ اس کو ڈائیورسیفائڈ نالج اکانومی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل پروٹیکشن جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کے بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں سعودی گورنمنٹ کے اوپر، تو اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو سعودی عربیہ کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ بلو 30 ایئرس کی ایج تک ہے، یعنی نوجوانوں کی جو ریشو ہے پاپولیشن میں، جو ان کا شیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ ان یوتھ کو بلا جا کہ ہم سوشل پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس کے عوض ہم ان کو یوز کریں اور ان کو اکانومی کے لیے، ہم بہتری کے لیے ان کو پرائیویٹ سیکٹرز میں انوالو کریں اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ ہماری اکانومی میں ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ دوسرا بڑا جو مقصد ہے اس کا وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو اللیجیٹمیٹ رولر ہیں، یعنی جو اپنے وہ کزن ان کو ہٹا کر 2014 میں جو کراؤن پرنس بنے، ان کا جو اللیجیٹمیٹ رول ہے اس کو جسٹیفائی کرنا، یعنی پاپولیشن جو 60% 30 ایئر سے ابو لوور ہے تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا کہ ہاں بھی یہ رول 2 اللیجیٹمیٹ ہے لیکن اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر پاپولیشن کو جو یوتھ ہے اس کو ان سے انسینٹیو ملیں گے، ان کی گروتھ ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ محمد بن سلمان کو سپورٹ کریں گے اور یہ اپنے اس اللیجیٹمیٹ رول کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان میں انٹرنیشنلی بھی نہیں آئے، کرٹیسزم نہ آئے اور ڈومیسٹکلی بھی اپرائزنگ وغیرہ نہ ہوں، جیسے کہ ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا، ایون ایران میں دیکھا کہ یوتھ نے انفلیشن اور دوسرے جو ان کے اوپر قدغنیں تھی ان پر اتنا زیادہ احتجاج کیا اور اپرائزنگ کی، اور سعودی عربیہ اس چیز میں سعودی عربیہ میں بھی ایون ایسی اپرائزنگ کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا اور اس میں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، ٹیکسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے خلاف آج نہیں تو کل یوتھ نے اٹھنا ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محمد بن سلمان کا یہ پلان ہے کہ اکانومی کو ڈائیورسیفائی کیا جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، جس میں اسپیشلی خواتین کے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں، تاکہ ڈومیسٹک پاپولیشن بھی سائلنٹ رہے، پیس میں رہے، اپرائزنگ نہ ہو اور انٹرنیشنلی بھی اس میں انوالومنٹ نہ ہو اور انٹرنیشنلی بھی پریشر اس پہ نہ آئے کہ آپ جو ہے ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب بھی کسی ممالک میں ہیومن رائٹس کی وائیولیشنز ہوتی ہیں تو اسپیشلی جو ویسٹ ہے وہ اس چیز کو پریٹیکسٹ بناتا ہے، اور اگر تو وہ کنٹری ان کا الائے ہو تو پھر تو چیزیں نارمل رہتی ہیں، جیسے مصر وغیرہ میں ہے یا دوسرے اس میں ہے۔ تو اگر وہ انٹاگونسٹک ہو یعنی ایران وغیرہ ہو یا سیریا ہو تو وہاں وہ چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ تو سعودی عربیہ بھی اس چیز کو نوٹ کر رہا ہے کہ اگر یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں گی تو کمپنیز یہاں پر نہیں آئیں گی، ویسٹ ان کے اوپر سینکشنز لگا سکتا ہے۔
تو ہمارے بزنس میں یہ پرابلمس وغیرہ آتی رہتی ہیں. یہ مائکرو اکنامک کی ایک گیم ہے جو ہوتی ہے پوری دنیا میں. جیسے ابھی چائنا میں یوگرس کا جو سنجیانگ جو ایریا ہے وہاں سے جو چیزیں کاٹن خرید رہے ہیں، جیسے پاکستان یا دوسری کمپنیز ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہیں تو ان کے اوپر سینکشنز ہو رہی ہیں. تو اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے محمد بن سلمان نے اپنا ایک گرینڈ ویژن دیا ہے کہ جس میں خواتین کے حقوق دیے جا رہے ہیں، سنیما ہالز کھولے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آئی لینڈس بنائی جا رہی ہیں، ریزورٹس بنائے جا رہے ہیں. تقریباً $64 بلین ریکریشن ایکٹیویٹیز پر خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا گرینڈ ویژن ہے تاکہ اس کو ایک ماڈرنائزڈ اکانومی بنایا جائے اور فارن جو ٹورسٹ ہے یا وزٹس ہیں یا اس کے علاوہ بزنس ہے اس کو یہاں پر اٹریکٹ کیا جائے. تو یہ تھی اس ساری جو ایک یہ تصویر سرکولیٹ کر رہی ہے یا جو گارجنشپ لا ہے یا ڈرائیونگ بین ہے یہ ختم کرنے کی ریزنز کیا ہیں. وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ایک تو اکانومی کو ریوائیو کرنا اور دوسرا کنگ محمد بن سلمان کا جو الیجیٹمیٹ رول ہے اس کو جسٹیفائی کرنا. بس اس کے پیچھے یہ 2 ریزنز تھیں. تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ بھی کر دیں. تھینک یو.